صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، ڈیئر ویورز، زہرا چیریٹیبل ٹرسٹ کے طرف سے اور ہم سب کی طرف سے آپ سب کو تہہ دل سے آج کی شب مبارک کے بعد سعادت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے، یقین ہے کہ انشاءاللہ امام زمانہ ہم سب کے اس مبارکبادی کو انشاءاللہ قبول کرے اور ہم سب کو بطور عیدی ملے کہ جلد از جلد امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کا ظہور ہو سکے. عزیزوں، آج جس مثالی خواتین میں جس کا آج ذکر کرنا ہے وہ بالکل یونیک پرسنالٹی جن کا کوئی جواب نہیں رکھ سکتا. نہ بیسٹ بیٹی ہونے میں مثلا کوئی ان کے ٹکر میں ہے، نہ کوئی بیسٹ وائف ہونے میں کوئی ان کے ٹکر میں، نہ بیسٹ ماں بننے میں کوئی ان کے ٹکر میں. آپ سمجھ سکتی ہیں کیونکہ 3 رول خواتین کے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور اس 3 رولز کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آ سکتا. وہ آج تک کیا قیامت تک کے لیے اور جنت تک کے لیے نہ کوئی ان کے جیسا بیوی بن سکی، نہ ان کے جیسی نہ کوئی ماں بن سکتی ہے، اور نہ ہی کوئی ان کی جیسی بیٹی بن سکتی ہے. تو الحمدللہ آج ہم اس شب ولادت حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا میں داخل ہو چکے ہیں، جن کی ولادت ایک یونیک انداز سے ہوئی تھی جس کا کوئی مثال نہیں، کوئی کمپیریبل نہیں ہے کہ ہم کس طریقے کوئی بھی کمپیئر نہیں کر سکتا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی جو ولادت باسعادت ہوئی ہے وہ آج تک دنیا میں ایسی کسی کی نہیں ہوئی ہے کہ جب ولادت باسعادت سے پہلے حضرت بی بی کے خداوند عالم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج میں بلایا، اور جب سدرۃ المنتہا کراس کرتے ہوئے جب وہ پہنچے ہیں وہاں پر، اور ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ملا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ اس مقام تک لے جائیں جہاں پر ان کو جانا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بہشت کے در تک لے کر گئے، اور وہاں جانے کے بعد رسول خدا سے کہا کہ آپ جائیں اور وہاں پر جو شجر طوبہ ہے اس میں ایک سیب ہے، ایپل ہے جو پردے میں ہے، آپ اس کو جا کر تناول فرمائیں. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا، آپ کیوں نہیں آتے؟ کہا اگر میری ضرورت ہوتی تو رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ آتا، مگر میری اجازت نہیں ہے کہ میں اس کو آپ کے ساتھ آ سکوں. بہرحال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے اور اس سیب کو تناول فرمایا، اور پھر اس کے بعد پردے کے پیچھے سے جو آواز آئی، معراج میں جو آواز آئی کہ یا رسول اللہ جب آپ اس وقت آپ زمین پر جائیں، پہلی بات تو کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو سلام کہلوایا. اتنی بڑی بلند ہستی جس کو خداوند عالم سلام کہلوائے، یہ بہت بڑی بات ہے. اور کہا کہ آپ جانے کے بعد زمین پر آپ 40 دن تک حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے آپ دور دور رہیں گے، مسجد میں رہیں گے، اور 40 دن تک آپ کو روزہ رکھنا ہے، اور 40 رات آپ کو عبادت الہی میں بسر کرنی ہے. افطار کا اہتمام بھی آپ کو یہاں سے بھیجا جائے گا، فرشتے آپ کے لیے لے کر جائیں گے. 40 دن تک رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو بہت چاہتے تھے، بہت احترام کرتے تھے، جناب خدیجۃ الکبریٰ بھی بہت چاہتی تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، مگر 40 دن تک یہ دونوں دور رہے ایک دوسرے کے ساتھ. 40 دن تک روزہ رکھتے رہے، افطار آتا رہا، 40 رات گزر گئی عبادت کے ساتھ. جب 40 دن ہو چکا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے اصل انداز میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے، اور آنے کے بعد جو بال اوپر کے ساتھ آئے اور طبق میں کچھ لے کر آئیں جو بالکل ریپ کیا ہوا تھا. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ یہ شجر طوبہ کا پھل ہے جو آپ کو ہی صرف کھانا ہے، آپ کے علاوہ کوئی اور اس پھل کو نہ کھائے، اور اس کو کھانے کے بعد پھر آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس جانا ہے. بعض روایت میں ہے کہ اس میں انگور تھا، بعض میں ہے کہ کھجور تھا،
بعض میں ہے کہ انار تھا، مگر بہرحال شجر طوبہ وہ شجر ہے جس میں ہر قسم کے پھل مومنین کو انشاءاللہ کھانا نصیب ہوگا بحق حضرت زہرا سلام اللہ علیہا۔ بہرحال جناب خدیجہ الکبریٰ کی جب شکم میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا آئیں تو بی بی ہمیشہ مسکراتی تھی، تو رسول خدا نے کہا کہ آپ ہمیشہ مسکراتی ہیں۔ کہ یا رسول اللہ، جب سے میں نے اس بچی، جو بچی ہے میرے پیٹ میں، جب سے وہ میرے شکم میں آئی ہے، مجھے کبھی بھی تنہائی کا احساس نہیں ہوا۔ جب بھی مجھے بھوک لگتی ہے، پیاس کا احساس ہوتا ہے، تو جنت سے حوریں میرے لیے کھانا لے آتی ہیں، میرے لیے جام کوثر لے آتی ہیں اور مجھے سیراب کرتی ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت 20 جمادی الثانی کو ہوئی۔ جناب خدیجہ الکبریٰ کی مدد کرنے کے لیے آسمان سے مخصوص 4 خواتین کو بھیجا گیا۔ جناب مریم آئیں، جناب آسیہ آئیں، جناب حاجرہ آئیں اور جناب صفورہ جو جناب شعیب کی بیٹی تھیں، ان کو بھیجا گیا۔ یہ 4 خواتین آنے کے بعد جناب خدیجہ الکبریٰ کی مدد کی اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا اس زمین پر تشریف لے آئی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ کہتے ہیں ساقی کوثر کی زوجہ آئی ہے، مادر امام حسین امام حسن آئی ہیں، دختر رسول آئی، کہ جن کو رسول خدا اپنے گود میں جب لیا انہوں نے، تو قرآن کی یہ آیت قصیدہ پڑھتے ہوئے، قرآن کا یہ سورہ رسول کے در پر پھر آیا حضرت جبرائیل کے ذریعے سے، جس میں خداوند عالم جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے قصیدہ پڑھ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عنایت کی ہے، فصل لربک وانحر، آپ قربانی کریں اور نماز پڑھیں، ان شانک هو الابتر، جو ان کے دشمن ہیں وہ ابتر ہو جائیں گے، وہ ابتر ہو جائیں گے۔ تو الحمدللہ جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت بسعادت ہو گئی تو سب لوگ حیران تھے کہ نام کیا رکھا جائے گا اس بچی کی، کیونکہ اتنی یونیک بچی ہے جس کی ولادت سے پہلے اتنا زیادہ انتظامات کیے گئے۔ تو خداوند عالم نے جب نام بھیجا، اس نام میں رکھا گیا فاطمہ۔ فاطمہ بنا ہے فوطمہ سے، اور فوطمہ کے معنی ہے جدا کرنا۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کی جدہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا، کہا کہ اس لیے رکھا گیا تاکہ محشر میں میری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، جو ان کے دوست ہوں گے، جو ان کے بچوں کے دوست ہوں گے، جو ان کے شوہر کے دوست ہوں گے، وہ ان کو جہنم سے دور کریں گی اور جنت کے اس کو قریب کر دیں گی۔ الحمدللہ، انشاءاللہ ہمیشہ ان کی محبت کو اپنے دل پر برقرار رکھیں، کیونکہ اس سے پیاری دولت نہیں، اس سے پیاری نعمت نہیں ہمارے پاس، کیونکہ یہی نعمت کے ذریعے سے ہم اہل بیت کو پہچان پائے، ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں۔ بہرحال عزیزوں، جناب زہرا سلام اللہ علیہا جن کا بہت سے لقب ہے، مگر ایک لقب ہے زہرا، جو ہم نام کے ساتھ اس لقب کو پکارتے۔ زہرا لقب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، وہ اس لیے دیا کہ جب بھی بیوی نماز پڑھتی، جب بھی شہزادی نماز پڑھتی تھی، آسمان سے نور ان تک آتا تھا اور ان سے نور آسمان تک جاتا تھا، اس لیے ان کا لقب زہرا قرار دیا گیا۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ جو 4 چیزیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے کہ دنیا میں آج تک کسی باپ نے نہیں کیا اور نہ ہی کسی نبی نے اس کام کو انجام دیا، جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ رسول خدا انجام دیتے تھے۔ وہ 4 چیزیں یہ کہ جب رسول خدا جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھتے تھے فوراً کھڑے ہو جاتے، اقامہ، فوراً کھڑے ہو جاتے تھے، اور کھڑے ہونے کے بعد کیا صرف کھڑے رہتے تھے؟ نو مائی ڈیئرز، اقامہ الیہا، وہ دوڑتے تھے۔ اب جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی منزلت کو سوچیں کہ اگر آج ہمارے سامنے انشاءاللہ یہ وقت آئے کہ اگر آج ہمارے سامنے اگر ہمارے والدین آئے تو ہم احترام کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں، ان کے قریب جائیں گے۔ اگر کوئی بڑی شخصیت آئے، آغا سستانی آ جائے، امام خمینی آ جائے، ہم اٹھیں گے اور بڑھ کر ان کو جائیں گے، ان کو استقبال کریں گے، ان کا ویلکم کریں گے۔ پر اسی جگہ پر اگر ہمارے امام آ جائے، امام زمانہ آ جائے، یقیناً ہم میں سے کوئی بھی اپنی جگہ نہیں رک پائے گا، ہم دوڑتے ہوئے جائیں گے اور جانے کے بعد ان کا استقبال کریں گے۔
ریزن بیکاز امام زمانہ کی امپورٹنس کتنی بلند ہستی ہے کہ جس کے لیے ہم ہر روز دعا کرتے کہ جلد از جلد مولا کا ظہور ہو جائے. اب آپ ذرا سوچیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے کہ جس کے لیے رسول خدا کے لیے کہتے اقامہ الیہا، وہ کھڑے بھی ہوتے تھے اور دوڑتے تھے ٹورڈز حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، ان کے احترام کے لیے. اور تیسرا کام کیا کرتے تھے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا؟ اجلس ہم مجلس، اپنی جگہ سے اٹھ جاتے تھے اور اس جگہ پر ان کو بیٹھا دیتے تھے. اگر آج ہمارے سامنے کوئی بلند ہستی آ جائے تو ہم رائٹ نہیں کہ ہم اس جگہ پر بیٹھے رہیں، حق ہو جاتا ہے کہ پھر ہم اس جگہ سے اٹھ جائیں اور اپنی جگہ پر ان کو بیٹھا دیں، اپنی جگہ پر ان کو بیٹھا دیں. یہ ہماری سعادت مندی ہوگی کہ ہم ان کو بیٹھا رہے ہیں. چوتھا کام جو رسول خدا جناب زہرا کے ساتھ کرتے تھے، جب بھی آتی تھیں کھڑے ہوتے تھے، دوڑ کر جاتے تھے، اپنی جگہ پر بیٹھاتے تھے، ہاتھ کا بوسہ دیتے تھے اور فداہا ابوہا، آپ کے بابا آپ پر قربان. یہ کوئی کسی کے ہاتھ کو اگر چومتا ہے، جیسے ہم بڑی ہستی سے ملاقات کرتے ان کے 10 بوسی کرتے، جب انشاءاللہ وہ وقت آئے گا امام آئیں گے، امام زمان آئیں گے تو ہم سب ان کی 10 بوسی کریں گے. کوئی کرتا ہے تو وہ انتہائی احترام کا ہوتا ہے کہ جب کوئی کسی کا ہاتھ چومتا ہے. تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جن کو خاتم النبی، ختم المرسلین، صاحب طہ و یاسین، وہ سردار انبیاء، وہ ان کے ہاتھ کو چوم رہے. تو سمجھے کہ جناب زہرا کیا ہے. پائیں گے مرد کہاں عصمت کبریٰ کا جواب، پائیں گے مرد کہاں عصمت کبریٰ کا جواب، انبیاء میں بھی نہیں فاطمہ زہرا کا جواب. ارمان محمدی تیری تنویر ہے زہرا، اسلام تیرے وقت کی تقدیر ہے زہرا. گر اوڑھ لے پیوند لگی اپنی وہ چادر، سرتاب قدم آیت تطہیر ہے زہرا. یہ سچ ہے اگر ماں کے قدموں میں ہے جنت، یہ سچ ہے اگر ماں کے قدموں میں ہے جنت، میں سوچتی ہوں مادر شبیر ہے زہرا. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. انشاءاللہ خوشیاں منائیں اور اہل بیت علیہ السلام کی خوشیوں میں ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں، بچوں کو خوش کریں، ماحول اچھا رکھیں تاکہ انشاءاللہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے اور زیادہ انسیت حاصل کر سکے. اہل بیت علیہ السلام سے ہمیشہ محبت کریں، ان کے دشمنوں سے ہمیشہ نفرت کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.